بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام بختیار اور قطب الدین لقب تھا۔ 583 ہجری میں ترکستان کے قصبہ اوش میں پیدا ہوئے۔ آپ کی درگاہ سے لوگوں کو جو روٹی تقسیم ہوتی تھی اس کو کاک کہتے تھے، اس لیے لوگ آپ کو خواجہ کاکی کہنے لگے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ نے بڑی محنت سے آپ کی تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم حضرت مولانا ابو حفص سے حاصل کی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اوش تشریف لائے تو آپ ان کے مرید ہو گئے۔ 17 سال کی عمر میں ان سے خلافت حاصل کی۔ آپ رات دن میں 100 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی۔ بغداد پہنچ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اخو الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا اور حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بغداد میں تھے تو آپ کو خبر ملی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ بھی ہندوستان چل پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، پھر انہی کے حکم پر اجمیر سے دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی کے سفر کے دوران میں آپ ملتان پہنچے اور وہاں کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ وہ آپ سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آپ نے ان کے وہاں کچھ دن قیام کیا۔ اسی اثناء میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ ملتان کے حاکم قباچہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور آپ کی کرامت اور دعا سے مغل شکست کھا کر فرار ہو گئے۔ جب آپ ملتان سے روانہ ہو کر دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا استقبال کیا۔ وہ آپ کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہتا تھا مگر آپ راضی نہ ہوئے اور کیلو کھیری میں قیام فرمایا۔ سلطان التمش ہفتے میں 2 بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آخر اس کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ نے دہلی کے اندر ملک عین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا۔ شیخ الاسلام حضرت جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد التمش نے آپ کو ان کی جگہ پر مقرر کرنا چاہا، لیکن جب آپ نے انکار کر دیا تو شیخ نجم الدین صغرا کو اس عہدے پر مامور کیا۔ شیخ نجم الدین حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانے لگے۔ دہلی کے باشندوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جس جگہ قطب صاحب قدم رکھتے لوگ وہاں کی ہاک اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے تھے۔ یہ دیکھ کر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دہلی ہی میں رہنے کا مشورہ دیا اور آپ آخر وقت تک وہیں رہے۔ سلطان التمش کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدت تھی اس کا شاہی دربار پر بڑا اچھا اثر پڑا۔ التمش آپ کا ہر حکم مانتا تھا۔ وہ خود بھی بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے اکثر کام خود کرتا اور نوکروں کو تکلیف نہ دیتا۔ رات کو بھیس بدل کر رعایا کی تکالیف معلوم کرتا اور انہیں دور کرتا۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی مالی امداد کرتا اور ہمیشہ انصاف کرتا۔ اسی وجہ سے رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کی اس قدر عقیدت کے باوجود خود حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہمیشہ تنگ دستی رہتی۔ بعض اوقات پڑوسیوں سے قرض لے کر گزارا کرنا پڑتا۔ خود سلطان التمش اور اس کے وزیر نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کچھ گاؤں آپ کے لیے وقف کر دیں مگر آپ نے منع کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب ہمارے بزرگوں نے کسی سے گاؤں قبول نہیں کیے تو ہم کیسے کر لیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ 633 ہجری کی بات ہے۔ ایک دن آپ قوالی کی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک شعر سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا اور آپ تڑپنے لگے۔ اسی حالت میں شیخ حمید الدین ناگوری اور مولانا بدر الدین غزنوی آپ کو گھر لے گئے۔ 3 دن اور 3 رات وجد کی کیفیت رہی۔ نماز کے وقت ہوش آ جاتا تو وضو کرتے، نماز ادا کرتے اور پھر اسی عالم میں چلے جاتے۔
یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ وفات کے وقت سر مبارک حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے زانوں پر تھا اور پاؤں شیخ بدر الدین غزنوی کی آغوش میں۔ سلطان التمش نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار جامع مسجد دہلی سے 11 میل دور قصبہ مہرول میں واقع ہے، جہاں قطب مینار بھی واقع ہے۔ یہ قصبہ عام طور پر قطب صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بہت سے اولیاء اللہ دفن ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت چلائے وہ جھوٹا ہے۔ اگر راہگیر ایک خاص راستے پر چلتا رہے اور دل میں یقین کامل رکھے تو وہ منزل کو پا سکتا ہے۔ بزرگوں کی محفل میں جہاں جگہ پاؤ وہیں بیٹھ جاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے توبہ کر لے اسے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھے۔ جب تک کوئی شخص دنیا میں مشغول رہتا ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ درویش وہ ہے جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے مگر خود فاقے کرتا ہے۔